السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و سامعین و سامعات، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں مہدی علیہ السلام جو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال بھی آئے گا، اور دونوں مل کر کے دجال سے قتال کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے دجال کو۔ تو یہ ساری باتیں اور کچھ اور باتیں مہدی علیہ السلام کے اوصاف اور علامات اور نشانیوں کے تعلق سے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں کچھ باتیں رکھی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں کچھ ایسے لوگوں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ مہدی نہیں تھے، لیکن اس عقیدے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اور مسلمانوں کی لا علمی اور دین سے دوری اور جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے شہرت کی خاطر، مال کی خاطر اور دیگر مذموم مقاصد کی خاطر انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے تاریخ میں بھی اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دین سے کھلواڑ کرتے ہیں، دین کی جو اساسیات اور مبادیات ہیں ان سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کی معرفت بھی، ایسے لوگوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں ہمیں خیر کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم خیر پر عمل کریں، وہیں ہمارے لیے شر کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم شر سے دوری اختیار کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، یہ ہماری جو امت مسلمہ ہے اس کی پہچان اور علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ معروف کا جاننا بھی ضروری ہے اور منکر کا جاننا بھی ضروری ہے۔ منکر کا جاننا اس لیے ضروری تاکہ ہم اس سے دوری اختیار کریں، اور اس لیے بھی تاکہ ہم لوگوں کو متنبہ کریں، اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے رکھیں۔ اور معروف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور لوگوں کو معروف کی طرف، بھلائی کی طرف بلائیں۔ اس لیے خیر اور شر دونوں جانا جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں خیر کی تعلیم دی گئی، خیر کی طرف لوگوں کو بلایا گیا، وہیں لوگوں کو شر سے بھی روکا گیا اور شر سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ تو ایسے لوگوں کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے لوگ تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے لوگوں سے کھلواڑ کیا اور عقیدے سے اور دین سے کھلواڑ کیا۔ لہذا ایسے لوگوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق ان کا جو 12واں امام ہے محمد بن حسن عسکری، وہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی موعود ہے، اور ان کی خرافات کے مطابق عراق کے شہر سامرہ کے کسی غار میں 5 سال ہی کی عمر میں سن 206 ہجری میں گھس گیا ہے، اور ابھی تک اس کے اندر زندہ ہے، اور وہ آخری زمانے میں نکلے گا۔ کم و بیش 12 صدیوں کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، ابھی تک اس کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ غار سے ابھی تک نکلا ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا، جو اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا جو 12واں امام ہے محمد بن حسن عسکری، وہ ان کے عقیدے کے مطابق عراق کے شہر سامرہ کے کسی غار میں چھپا ہوا ہے، وہاں سے فتوے جاری کرتا ہے، باقاعدہ اس کے پر مہر لگائی جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں، ساری خرافات اس کے تعلق سے لوگوں نے مشہور کر رکھی۔ 1200 سال کا عرصہ گزر چکا، ابھی تک وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہ تو نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ اس کی عمر ہو گئی۔ یہ حماقت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے، نہ اسے عقل مانتی ہے، نہ انسان کی فکر اور نظر اسے مانتی ہے۔ انبیاء اور رسول جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل بندے ہیں اور افضل مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں وفات دے دی اور دنیا سے وہ چلے گئے، لیکن ان کا 12واں امام
آج بھی زندہ ہے اور ابھی تک اس کے پاس موت کا فرشتہ نہیں پہنچا، اور کتنا زندہ رہے گا یہ تو وہی لوگ جانے جن کا یہ برا عقیدہ ہے۔ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ محمد بن حسن عسکری یہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی ہے، اور اسی کے پاس اصلی قرآن موجود ہے، اور وہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئے گا، اور اس کے زمانے میں عدل و انصاف ہوگا اور مال کی فراوانی ہوگی۔ یہ رافضیوں کا اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے ایک اور شخص گزرے ہیں جن کی سن 145 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ ان کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ بڑے ہی نیک اور شریف انسان تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام اور حسن بن علی کی اولاد میں سے ہونے کے ناطے ان کے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور یہ کہنے لگے کہ یہی مہدی ہیں، اور کثیر تعداد میں ان کے نام کی مناسبت کی وجہ سے اور حسن بن علی کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رکھا۔ ان کے زمانے میں عباسیوں کی خلافت تھی۔ عباسی خلیفہ نے 10,000 کا لشکر بھیج کر کے انہیں اور ان کے متبعین کو قتل کرا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، اور جو ان کے عقیدت مند تھے، جو رافضی لوگ تھے سمجھ لیجئے یا عقیدت مند تھے، زبردستی ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ مہدی ہیں، اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ عباسی خلیفہ نے یہ سمجھا کہ انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہیں قتل کر دیا۔ تو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں بات اڑا دی اور ان کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کرنے لگے۔ ایسے ہی جو کفر کا اور کافروں کا سردار عبید اللہ بن میمون القداح، اس نے بھی مہدیت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ سن 325 ہجری میں ہلاک و برباد ہوا۔ اس کا دادا یہودی تھا۔ وہ کرامتہ کا بہت بڑا لیڈر اور سرغنہ تھا، جنہوں نے حجر اسود کو چرایا تھا اور حاجیوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور جو زمزم کنواں ہے، اس کنویں کے اندر سینکڑوں حاجیوں اور مسلمانوں کی لاشوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا یا اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ یہ جو کرامتہ ہیں، ان کا کفر یہود و نصارہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ حقیقت میں ملحد سے زندیق تھے، بے دین تھے۔ انہوں نے اپنی جھوٹی نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کر رکھی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو فاطمی کہا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب باطنی تھے، رافضی تھے، اور کرامتہ تھے۔ یہ قرمت کی طرف نسبت اصل میں تھی ان کی۔ یہ سب کے سب بددین اور بے دین لوگ تھے، اور یہ فاطمی نہیں تھے۔ بہت سارے مسلمان بھی انہیں فاطمی کہتے ہیں، حالانکہ ان کی نسبت جھوٹی تھی، اور انہوں نے جھوٹ میں اپنی نسبت ان کی طرف کر رکھی تھی۔ انہی کے دور میں قبروں، آستانوں اور مزاروں کو تعمیر کیا گیا، اور ایک انہوں نے الگ دین بنایا جس میں قبر پرستی، شرک اور یہودیت اور نصرانیت سے ملا جلا کر کے انہوں نے باقاعدہ الگ سے ایک دین بنا رکھا۔ اور مغرب میں، مصر میں، حجاز اور شام میں ان کی جابرانہ، مشرکانہ اور ملحدانہ حکومت قائم تھی۔ تقریباً 280 سال تک ان کی حکومت قائم رہی۔ صلاح الدین نے آ کر کے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آ کر کے ان لوگوں کا خاتمہ کیا۔ مصر میں سب سے پہلے ان کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ باقاعدہ لوگوں سجدے کراتے تھے، اور یعنی کفر اور شرک کی انتہا ان کے یہاں تھی۔ جو خلیفہ ہوا کرتا تھا وہ اسے باقاعدہ بہت بڑا سمجھتے تھے، اس کا سجدہ کرتے تھے، اور بڑی بدعات اور خرافات ان کے دور میں ایجاد ہوئی، اور ان کے پاس جو مال تھا اس مال کو اسی کے لیے صرف کیا بدعات اور شرک اور خرافات کی جدوجہد میں۔ تو عبید اللہ بن میمون القداح جو کرامتہ کا لیڈر سمجھ لیجئے تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طریقے سے محمد بن عبداللہ بربری جو ابن تومرت کے نام سے مشہور ہے، اس نے بھی حسن بن علی کی طرف اپنی جھوٹی نسبت کر کے سن 514 ہجری میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ بہت بڑا حیلہ باز اور بازیگر اور مکار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چند لوگوں کو قبروں میں چھپا دیا، اور کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا تاکہ انہیں اپنی کوئی سچی نشانی بتائے۔ اس کے بعد وہ گیا قبرستان میں
اور اس نے بلند آواز سے پکارا، اے مردو، اے لوگو، تم بتاؤ کیا میں مہدی نہیں ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تم مہدی معصوم ہو۔ اس کے بعد اسے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں اس کا پردہ فاش نہ ہو جائے۔ سارے لوگوں کی قبروں پر اوپر سے اس نے مٹی ڈال دی اور سارے لوگوں کو زندہ اس نے گویا کی زمین میں گاڑ دیا۔ یہ کون تھا؟ محمد بن عبداللہ بربری، جو ابن تومرت کے نام سے معروف ہے۔ اس نے اپنی جھوٹی نسبت کر رکھی تھی، جھوٹا نام رکھ رکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ حقیقت میں اس کا یہ نام بھی نہیں تھا، وہ ابن تومرت کے نام سے معروف اور مشہور تھا۔ ایسے ایک محمد بن عبداللہ، محمد احمد بن عبداللہ السودانی، اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی وفات 1885 میلادی میں ہوئی۔ وہ صوفی تھا، باطنی تھا، سمجھ لیجئے صوفی تھا، اور ظاہر میں زاہد اور عابد نظر آتا تھا۔ جب اس کی عمر 35 سال ہوئی تو اس نے مہدی ہونے کا جو ہے دعویٰ کر رکھا تھا۔ بہت سارے قبیلوں کے سرداروں نے اور لیڈروں نے اس کے اوپر بیعت کر رکھا تھا، سب جھوٹے لوگ تھے، کیونکہ ابھی مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ اور آگے میں مہدی کے تعلق سے جو آخری درس ہوگا، میں ان کی نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر بیان کروں گا پوائنٹ کی شکل میں، تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں کہ جس نے بھی آج تک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا سب جھوٹے تھے، سب دجال اور مکار اور فریبی لوگ تھے، اور وہ سب مہدی نہیں تھے۔ انہوں نے جھوٹے مہدی تھے، اور اس عقیدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مہدی ثابت کیا، لوگوں سے پیسے اٹھے اور اپنے آپ کو مشہور کیا، حالانکہ وہ مہدی نہیں تھے۔ ایسے ہی مملکت سعودی عرب میں محمد بن عبداللہ جو قبیلے قحطان سے تھے، ان کے ہاتھوں پر بھی کئی لوگوں نے مہدی سمجھ کر کے بیعت کر رکھا تھا۔ ماہ محرم سن 14 ہجری میں نماز فجر کے بعد اس کے متبعین مسجد حرام میں داخل ہوئے، جنازے کے نام پر اسلحہ اور بندوق لے کر کے گھس گئے اور مسجد حرام پر ناجائز قبضہ کر لیا، مسجد حرام کے تقدس کو پامال کیا، کئی معصوم جانیں بھی گئیں، کئی لوگوں کا قتل عام کیا، کئی دنوں تک باقاعدہ اذان تک نہیں ہوئی اور قتل عام انہوں نے جاری رکھا مسجد حرام کے اندر۔ کئی نمازیوں کو، طواف کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کا انہوں نے قتل کیا، اور اس طریقے سے کئی دنوں تک سمجھ لیجئے مسجد حرام کے اندر اذان بھی نہیں ہوئی۔ بلا شبہ یہ خلیفہ وقت کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور یہ ایک خروج تھا، اور یہ ناجائز فائدہ اٹھانا تھا اس عقیدے سے۔ اس لیے بعد میں اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا اور تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ چند مہینوں کے اندر ہی ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں لٹکا دی گئی تاکہ یہ نشان عبرت بن جائیں اور کوئی مسجد حرام کے تقدس کا پامال نہ کرے۔ پورا کریڈٹ جاتا ہے مملکت سعودی عرب کے جو حکمراں تھے، جنہوں نے بڑی ہوش مندی کا ثبوت دیا اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں قتل کر دیا جنہوں نے مسجد حرام کے تقدس کو پامال کیا تھا، مسجد حرام پر قبضہ کر لیا، اور جنہیں لوگوں نے مہدی سمجھ رکھا تھا، اور اس طریقے سے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیا اور دھوکہ دے کر کے جنازے کے نام پر لوگوں کے اسلحے اور بندوق لے کر کے، ہتھیار لے کر کے داخل ہوئے۔ جس شہر کو اللہ رب العالمین نے امن و امان کا مرکز بنایا، اسی شہر کے امن و امان کو انہوں نے پامال کر دیا۔ اسی لیے اسی دن سے جو بھی جنازہ جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جنازے کے نام پر وہ لوگ ہتھیار لے کر کے داخل ہو گئے اور جو بھی مسلمان تھے سب کو قتل کر دیا انہوں نے، اور مسجد حرام کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا، قبضہ کر لیا۔ یہاں کی حکومت نے باقاعدہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا اور سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور یہی ان کی سزا تھی۔ کیسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، جو قتل کا ذریعہ بنتے ہیں یا لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو اور لوگ اس عقیدے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس لیے حکومت نے ایسے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، فتویٰ جاری ہوا، اور فتویٰ جاری ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن لوگوں نے بھی حکومت کے خلاف بغاوت کیا تھا، یا یہ کہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مسجد حرام کے تقدس کو پامال کیا۔ یہ فتنہ جوہمان کے نام سے واقعہ مشہور ہے۔
اس طریقے سے ہندوستان جو تمام ادیان اور ملتوں کا مرکز ہے وہ آخر اس میدان میں کیوں کر پیچھے رہ سکتا تھا؟ 9ویں صدی ہجری میں وہاں بھی ایک شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کی پیدائش جو ہے شہر جونپور سن 847 ہجری میں ہوئی. نام سید محمد بن سید عبداللہ اور کنیت ابو القاسم تھی. اس کے ماننے والے اسے سید میرا کے نام سے پکارتے ہیں. اس کے متبعین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے والد نے یہ نام خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور آپ کے حکم پر رکھا. حالانکہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام اور کنیت دونوں ایک ساتھ رکھنے سے سختی سے منع فرمایا کہ ایک آدمی کا نام محمد ہو، احمد ہو اور اس کی کنیت بھی بالقاسم ہو. ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس آدمی کا نام ہی غیر شرعی ہو اور زندگی بھر اپنے نام کی اصلاح نہ کر سکا ہو، وہ دوسروں کی کیا اصلاح کر سکتا ہے؟ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور جو امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند مہدی کو پہچانے کے لیے ان کے سپرد کی تھی، انہوں نے وہ امانت سید محمد بیرا کے حوالے کر دی. تو یہ اس کا دعویٰ تھا کہ خضر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے یا ملاقات ہوئی. حالانکہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہوتے ہمارے نبی کے زمانے میں تو آ کر کے ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور ہم آپ پر ایمان لاتے، آپ کو نبی تسلیم کرتے. اور اگر مان بھی لیجئے کہ وہ زندہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہمارے نبی کی ایک حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے سن 10 ہجری کے اندر آپ نے فرمایا کہ آج جو بھی روئے زمین پر موجود ہے، جو بھی روئے زمین پر انسان موجود ہے 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا. لہذا اگر وہ زندہ ہوتے تو 100 سال کے بعد ان کی وفات ہوگی یقینی طور پر. اگر وہ زندہ تھے تو اس کا یہ کہنا کہ خضر سے ہماری ملاقات ہوئی، یقیناً خضر سے ملاقات نہیں ہوئی. کسی ابلیس اور کسی دجال اور مکار اور فریبی سے اس کی ملاقات ہوئی ہوگی جس نے اپنے آپ کو خضر کہہ رکھا ہوگا. اور جو خضر کو نہ پہچان سکے، جس کے پاس اتنی بدعقیدگی ہو، ان لوگوں کی کیا اصلاح کر سکتا ہے؟ بہرحال بڑا ہی بدعقیدہ انسان تھا. یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، اور کہا کرتا تھا کہ میرے دائیں طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، بائیں طرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ میں مہدی ہوں. تو بڑا ہی کفریہ عقیدے کا انسان تھا. وہ دنیا ہی میں اللہ کے دیدار کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور کہا بھی کرتا تھا کہ میں لوگوں کو دیدار کراتا ہوں اللہ رب العالمین کا، جبکہ سراسر جھوٹی بات ہے. ایک مرتبہ جب اس سے گواہ طلب کیا گیا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم خلیل اللہ کو گواہ بتایا اور کہا کہ یہ سب میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لو. یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی کہا کرتا تھا، اور اس کے بقول بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا تھا، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا تھا. وہ اللہ کو حاضر و ناظر بھی مانتا تھا. قرآن کریم کی منمانی بیجا تفسیر اور تعویل بھی بڑی ڈٹائی اور سینہ زوری کے ساتھ کیا کرتا تھا. اور وہ بھی کہا کرتا تھا کہ میرے مہدی ہونے کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص ان کا جو بیان قرآن اس کو لکھ نہیں سکتا ہے. ایک مرتبہ کتابت کے ماہرین نے لکھنا چاہا تو ہر تحریر کو جدا جدا پایا. لوگوں نے توبہ کیا لکھنے والوں نے، اور کہا کہ حضور کا جو بیان ہے معانی مراد اللہ ہے، جو منوان نہیں لکھا جا سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جہالت کی انتہا. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے لکھا جا سکتا ہے، اسے سینے کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن مہدی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا اس کا بیان لکھا نہیں جا سکتا. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور یہ برے عقیدے کا انسان تھا، انتہائی برے عقیدے کا، کفریہ اور شرکیہ عقیدہ کا حامل یہ شخص تھا. یہ اپنے آپ کو معصوم بھی کہا کرتا تھا، ایک جھوٹی روایت کو بنیاد بنا کر کے کہ جو مہدی غلطی نہیں کریں گے، خطا نہیں کریں گے. یہ مہدی تھا ہی نہیں، مہدی تھا ہی نہیں. یہ جھوٹی روایت بھی ہے یہ، اور یہ مہدی بھی نہیں تھا. تو اس طریقے سے انتہائی برے عقیدے کا انسان تھا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں ہوتا ہے. یہ ہر شخص کی دل کی بات کو بھی بتا دیا کرتا تھا، بغیر سوال کے مسائل حل دیا کرتا تھا. یہی نہیں بلکہ دلوں پر اس کا تصرف بھی چلتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا. اور یہ پان بہت کھاتا تھا، یہ شخص بہت پان کھاتا تھا، اور پان کھا کر کے اس کی جو پیش ہوتی تھی پس خوردہ، اسے کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کے اوپر تھوک دیا کرتا تھا، لوگ یا لوگوں کے منہ میں ڈال دیا کرتا تھا، اور لوگ اسے پی جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ
اس نے کیا کیا؟ سب خرافات، اس کی جھوٹی باتیں، بدعقیدگی کی انتہا کہ اس نے کیا کیا کہ اپنا جو یہ تھا پان کی پش تھی، اسے کیا کیا؟ یہ مردوں کے منہ میں اس نے ڈال دیا، سب ہوش میں آ گئے اور سب انگڑائیاں لینے لگے، اور وہ اپنی پش جو ہے مشرکوں کو، کافروں کو دیا کرتا تھا، بت پرستوں کو، وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے تھے۔ تمام علوم میں اس کو دستگاہ حاصل تھی، 300 میل کے فاصلے پر اس کی خوشبو پہنچ جایا کرتی تھی، وہ ولایت کو نبوت سے افضل مانتا تھا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ یہ سابرمتی ندی پر غسل کرنے کے لیے گیا، ایک اجنبی نوجوان کو پیٹھ ملنے کے لیے بلایا، اس نے پیٹھ مل دی تو اس نے کیا کہا؟ جاؤ آؤ میں تمہاری پیٹھ مل دیتا ہوں۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کی پیٹھ پر رکھا تو اس پر جذب حقداری ہو گیا، اور اس کی نظروں کے سامنے سے پردے خودی دور ہو گیا، اور اس کو غیب کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں۔ اور جب وہ حج پر گیا اور مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اسے بشارت ملتی ہے کہ ہم تمہارے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں، مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم سیدھے گجرات جاؤ اور دعوی موقت کا وقت قریب آ گیا ہے، وہاں اس کا اظہار کرو۔ مدینہ اس لیے وہ نہیں گئے، اور جب واپس ہوئے تو سمندر میں غیر معمولی طوفان آ گیا۔ لوگوں نے آ کر کے ان سے عرض کی، وہ مراقبے میں تھے، اٹھ کر جہاز کے کنارے تشریف لے گئے، چاروں طرف نظر دوڑائی، رفتہ رفتہ تھوڑی دیر میں طوفان ختم ہو گیا۔ پھر گویا ہوئے جب تم کو بندہ پر اعتقاد تھا تو تم نے یہ کیوں نہ خیال کیا کہ بندہ کی موجودگی میں جہاز نہیں ڈوبے گا؟ اب ایک ہی روز میں جہاز سمندر کے ساحل پر آ گیا۔ وہ اپنے پانی کی پش سے لوگوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے، یہ جو پان کھاتے تھے لوگوں کو مکمل شفا مل جاتی تھی۔ ایک بار ان کو شدید بخار لاحق ہو گیا، قے کی، تو عبد المجید نامی کوئی شخص تھا، اس نے ہاتھ میں لے کر پی لیا۔ کسی نے کہا قے حرام ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ عام قے نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کا نور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ برے عقیدے اس آدمی کے تھے۔ پھر اسے ایک فرزند کی بشارت دی، اور آج تک یہ چیز ان میں رائج ہے۔ ان کے جو بھی عالم ہوتے ہیں وہ عالموں کو منہ سے نکلے ہوئے تھوک اور بلغم کو اپنے جسم اور چہرے پر مل لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس میں برکت سمجھتے ہیں۔ اور اس کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اسے اپنی موت کا علم تھا۔ موت سے پہلے تمام لوگوں کو اس نے بلایا، سب کو جو ہے اپنے منہ کا پش دیا، سب کو السلام علیکم کہہ کر کے الوداع کیا، اور کہنے لگا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، اور ہم نہ وارث ہوتے ہیں کسی کے، نہ کوئی ہمارے مال کا وارث ہوتا ہے۔ یہ بھی اس نے کہا۔ اسے بھی معلوم ہوا کہ وہ نبی ہونے کا بھی اس نے گویا کہ دعویٰ کیا تھا۔ جہاں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، گویا کہ اس نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ یہی وجہ ہے شاید کہ اس کے جو متبعین ہیں، پیروکار مہدی، گجرات کے اندر باقاعدہ فرقات بھی موجود ہیں، گجرات کے اندر ہے، اور اس طریقے سے حیدرآباد کے اندر ہے، کچھ شہروں میں فرقات بھی پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، اور اسی لیے وہ کرامات نہیں مانتے، وہ معجزہ مانتے ان تمام چیزوں کو۔ اس سے دلیل ملتی ہے کہ گویا کہ اس کے ماننے والے اسے نبی بھی مانتے تھے، جی، کیونکہ ان تمام چیزوں کو کرامات کا نام نہیں دیتے، بلکہ وہ اسے معجزے کا نام دیتے ہیں۔ تو اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ بہرحال جب سارے لوگ حاضر ہو گئے، اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، سر سے پاؤں تک خود چادر اوڑھ لیا، اور 910 ہجری میں یہ آدمی ہلاک اور برباد ہوا۔ اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا سید محمود، اس کو مہدی ثانی کا لقب عطا کیا گیا۔ بھئی اسلام کے مطابق تو ایک ہی مہدی ہوں گے، یہ دوسرے مہدی کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ہو سکتا ہے ان کے دین کے اندر ہو، کیونکہ ان کا دین تو وہ دین نہیں جو اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا۔ ہمارے دین اسلام میں جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، اس شریعت اور اس دین کے اندر ایک ہی مہدی ہوگا۔ اب ان کے دین کے اندر 2 ہوں، 10 ہوں، 25 ہوں، ان کا اپنا الگ دین ہے۔ اس لیے یہ بڑے برے عقیدے کا حامل انسان تھا، اور اپنے بری عقیدگی کو بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ لوگوں کے اندر پیش بھی کرتا تھا، اپنے آپ کو متبع سنت بھی کہا کرتا تھا، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، کہ میں متبع سنت ہوں، میرے ہاں کوئی بھی بدعت والی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ سارے جو ہم نے باتیں بتائی ہیں یہ بدعقیدگی کی انتہا تھی، اور یہ سارے برے عقیدے اس کے اندر پائے جاتے تھے۔
اور یہ اس کے سارے برے عقیدے ان کی کتابوں سے میں نے بیان کیے. خود اس نے ایک کتاب لکھی ہے, اور نہیں اس کے ماننے والوں نے اس کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب سے میں نے ساری باتیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں. ان کی اسی بدعقیدگی کی وجہ سے جو اس وقت کے علماء تھے سب نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رکھا تھا. اس لیے جہاں بھی جاتا وہاں سے اسے نکال دیا جاتا تھا. اس کی پوری زندگی دربدری کی زندگی گزری ہے. اور جس شخص کو سکون ہی نہ ملے میرے بھائیوں, وہ آخر مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی علیہ السلام کی تو سارے زمین پر حکومت ہوگی, اور یہ تو خانہ بدوشی کی اور دربدری کی زندگی اس نے گزاری, اور اس طریقے سے اس کی زندگی گزری ہے. تو جو صحیح العقیدہ مسلمان ہی نہ ہو, جو کفر اور شرک جس کے ہاں پاؤں سے لے کر کے پیشانی تک کفر اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہو, جو صحیح العقیدہ مسلمان ہی نہ ہو, وہ تو مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. اور آج بھی میرے بھائیوں, میں نے جیسا کہا کہ گجرات میں, بنگلور کے قرب و جوار میں, حیدرآباد میں موجود ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بھی اسی فرقے ضالہ اور مضلہ سے تعلق رکھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب انہیں حق کا علم ہوا تو اس سے تائب ہو کر کے دین اسلام کو انہوں نے گلے لگا لیا, اور کتاب و سنت کی راہ انہوں نے اپنا لی. اور سید محمود ید اللہ نامی ایک شخص نے اس کی زندگی پر حیات پاک کے نام سے کتاب ترتیب دی ہے. یعنی اس کے ماننے والوں میں ایک آدمی جس کا نام سید محمود ید اللہ ہے, اس نے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, جس کے عقائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, اس کی زندگی پر حیات پاک کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور وہ کتاب بھی انہوں نے لا کر کے مجھے دی. جو پہلے مہدی تھے, اللہ نے ان کو ہدایت دی اور دین اسلام کو قبول کیا, اور ساری بدعات اور خرافات اور شرک کو چھوڑ دیا, تو وہ لا کر کے مجھے انہوں نے اس کی کتاب بھی دی, اور چند CD بھی لا کر کے انہوں نے مجھے دی. اور ان کی خواہش تھی کہ میں بعد میں اس کتاب کا مطالعہ کروں, اور جو شریعت کے خلاف باتیں ہیں ان کی نشاندہی کروں, تاکہ جب وہ سفر پر ہندوستان جائیں تو اپنے اہل ویال کو حق کی دعوت دے سکیں, اور اس فرقے کے جو کفری عقائد ہیں اور اس کی گمراہیاں ان کو بیان کر سکیں. ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے باقاعدہ ایک مضمون بھی قلم بند کیا, اور اسی کتاب سے میں نے ان کے عقیدے بیان کیے. اور یہ جو عقیدے میں نے بیان کیے ان کی کتاب سے ہیں. میں نے ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے. یہ ساری بدعقیدیاں ان کی کتاب کے اندر موجود ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے طوالت کے پیش نظر نہیں پیش کیا, طوالت کے خوف سے, کہ ورنہ ہماری گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی. تو بہرحال یہ ساری کفری عقیدے خود انہوں نے بیان کیے ہیں. میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات ان کے اوپر نہیں کہی ہے, نہ کوئی الزام لگایا ہے. اس آدمی کی جو کتاب حیات پاک, اس کتاب کو پڑھ لیجئے, ان کی CD سن لیجئے, ان کی کیسٹیں سن لیجئے, ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی. یا جو اس عقیدے کے ماننے لوگ والے موجود ہیں بنگلور کے علاقے میں, حیدرآباد اور گجرات کے علاقے میں, آپ ان سے ملاقات کر لیجئے, وہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا دیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس ساتھی کو حق پر ثابت قدم رکھے, اور انہیں دوسروں کی دلالت اور گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بنائے. آمین رب العالمین. تو یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. بڑے اختصار کے ساتھ میں نے ان کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک جس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے, اور ابھی تک مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے. مہدی کی نشانیاں کیا ہیں؟ تقریباً 16-17 نشانیاں ہیں. میں ایک درس میں انشاءاللہ پوائنٹ در پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا, تاکہ کوئی بھی انسان اس عقیدے سے کھلواڑ نہ کر سکے, اور آپ اس کے منہ پر مار دیں. اگر کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے, یا ایسے دعویٰ کرنے والے کے اوپر لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں, تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھی آپ جن پر ایمان لائے ہوئے مہدی نہیں تھے, ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا, وہ کفر و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہی نہیں تھے, تو پھر وہ مہدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا میری یہی دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو سلف صالحین کے عقیدے اور پر رکھے, کتاب اللہ کو ان کے فہم کے مطابق, حدیث اور دین اسلام کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیر, وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.